السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میں بیسیکلی اس نشست میں سر آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ انہوں نے خود لی ہے، تو سر وہ میں یہ پہلے سوال میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ حفاظت اللہ تعالیٰ کس طرح سے قرآن پاک کی کر رہے ہیں، وہ اس کا کیا طریقہ ہے، ان کے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سے اقدامات ہیں جو اٹھائے ہیں؟ دیکھیے، قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں اب تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پڑھتے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو ایمان نہیں رکھتے ظاہر ہے کہ وہ ابھی اس فیصلے تک نہیں پہنچے ہیں، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ یہی وہ کتاب ہے کہ جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس اللہ کی کتاب کے طور پر موجود ہے۔ کوئی فرق نہیں، کوئی شوشہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں ہوتا، سب مسلمان ایک ہی کتاب کو مانتے ہیں۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب ہم آج دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا، اعلان کیا کہ ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی حفاظت تو ہمیں نظر آ رہی ہے، یعنی اس میں تو کوئی رد و رائے ہی نہیں ہے، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیچھے تاریخی طور پر کیسے ہوا؟ تو سچی بات یہ ہے کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں ویسے ہی ہوا جیسے آج ہو رہا ہے، یعنی قرآن پڑھا جاتا ہے، ایک امام قرآن پڑھتے ہیں، غلطی ہوتی ہے، پیچھے مقتدی اس کو ٹھیک کر دیتا ہے، قرآن حفظ ہوا، قرآن کو یاد کر لیا گیا، قرآن کو ایسے ترتیب دیا گیا، اس کی زبان، اس کے بیان کے انداز کو ایسے ڈیزائن کیا گیا کہ وہ یاد ہو جاتا ہے۔ یاد کرنے کی بڑی قدر و قیمت بھی بیان ہوئی، ثواب بھی بیان ہوا۔ نمازوں میں ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اب تو خیر ہمارا وہ ذوق نہیں رہا، لیکن صحابہ کرام اور بعد کے ادوار میں لوگ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، اس کا رواج تھا۔ فجر کی نماز میں خاص طور پر لوگ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے۔ حافظ قرآن کے لیے اجر، نماز میں قرآن پڑھنا اور بعض نمازوں میں لمبی رکعتیں پڑھنا، اس کے نتیجے میں صحابہ کرام کے زمانے سے ہی یہ ذوق پیدا ہو گیا کہ قرآن مجید کو یاد کرنا ہے۔ تو اصل میں قرآن کو یاد کرنے کے نتیجے میں قرآن محفوظ ہوا ہے۔ یہ کتاب اصلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی۔ آپ نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، اور آپ نے یہ کتاب مسلمانوں کو دی، ان کی نماز میں یہ شامل ہوئی اور پھر محفوظ ہو گئی۔ باقی یہ باتیں ضمنی ہیں کہ کہیں وہ لکھی گئی، کس کے دور میں لکھی گئی، اس لیے کہ یہ باتیں ہمیں تاریخ سے ملی ہیں۔ تو قرآن آخری حد تک ریلائبل ہے، اور تاریخ بس تاریخ ہے، کوئی ریلائبل نہیں ہے۔ جی سر، اس حوالے سے میں ایک حدیث سر آپ کے سامنے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سر وہ حدیث کا سر متن یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، اور اس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی، اس میں رجم والی آیت بھی تھی۔ ہم نے اس کو پڑھا تھا، سمجھا تھا اور خوب یاد کیا تھا۔ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ ہم قرآن مجید میں رجم کی آیت نہیں پاتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ایک فریضے کو چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ رجم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ثابت ہے۔ اس مرد اور عورت کو رجم کیا جائے گا جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے، جب گواہی ہو یا حمل ظاہر ہو جائے یا مجرم اعتراف کر لے۔ تو سر اس حدیث سے سر اگر ہم دیکھیں تو سر یہ وہ سارا کنسیپٹ جو ابھی آپ نے بیان کیا ہے، اور وہی صحابی جنہوں نے یاد کیا ہے وہ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ جی رجم کی ایک آیت تھی جو اب نہیں پائی جاتی، تو سر پھر حفاظت تو گئی، ان کے وہ نظر ہی نہیں آ رہی، کہیں حفاظت کے آیات غائب ہو رہی ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بتائیں۔
صفوان، اگر آپ یہ مجھے بات بتاتے کہ میں ابھی حضرت عمر سے مل کے آ رہا ہوں، انہوں نے یہ بات بتائی ہے، تب بھی میں آپ سے جھگڑا کرتا کہ یہ آپ نے ٹھیک نہیں سنا، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید اللہ کی محفوظ کتاب ہے، یہ میرا ایمان ہے، اور ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ اندھا بہرا نظر آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں بڑی دیانتداری سے کوشش کروں گا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی گئی اس بات پر غور کروں، میں اس کا کوئی مطلب سمجھوں گا قرآن کی روشنی میں۔ مثال کے طور پر قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم پڑھ کر سنائیں گے آپ کو اور آپ نہیں بھولیں گے، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ نے چاہا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفیٰ، وہ جانتا ہے اس کو بھی کہ جو ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے۔ تو اگر اللہ کی کوئی حکمت کسی موقع پر تھی کہ کچھ آیات نازل ہوں اور پھر وہ محو ہو جائیں، یہ اس کی مرضی ہے۔ جس قرآن کو اس نے اپنی کتاب کی حیثیت سے قیامت تک کے لیے محفوظ رکھنا طے کیا، وہ یہی قرآن ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بات اگر کرے گا کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے، کتاب تو کوئی اور تھی، تو یا تو اس آیت کی روشنی میں میں اس کو واضح کر دوں گا، یا میں اس بات کو بالکل اگنور کروں گا۔ باقی رہی رجم کی بات، میرا خیال ہے اس پر ایک اور پروگرام کریں، یہاں تو صرف قرآن کی حفاظت کی بات اس پر ہو رہی ہے۔ سر اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کی جو بھی ہمیں روایت ملتی ہے کہ جس میں کسی بکری کے وہ کھا جانے کے بارے میں یا اس طرح کی وہ جو بات ہے، وہ یا تو من گڑت ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیات منسوخ کر دیں، قرآن کا حصہ نہیں بنایا ان کو۔ ایم اے رائٹ؟ بالکل ایسی بات ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ روایات کے بارے میں جاننے اصل میں ایک بڑی مشکل ہے۔ غالباً ہم نے حدیث کے بارے میں پہلے بات کی ہے، اور یہ تو حدیث کے بارے میں تو بات ہوتی ہی رہنے چاہیے، اس لیے کہ حدیث کا علم اللہ کی طرف سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہتمام کے ساتھ مسلمانوں کو منتقل کیا ہی نہیں گیا۔ اہتمام کے ساتھ تو یا قرآن دیا گیا ہے یا نماز روزے کی طرح کی وہ سنتیں دی گئی ہیں کہ جو قرآنی کی طرح تواتر اور اجماع کے ساتھ محفوظ طریقے سے منتقل ہو گئی ہیں۔ باقی خبر واحد ایک شخص نے دوسرے کو کچھ بتایا، اس میں آپ کبھی مجھ سے بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 100 مسائل ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، یہ جب اسلام کا انقلاب آ گیا تو مشرکین تو ختم ہو گئے، یہودی باقی رہ گئے، اور یہودی بڑے ہی سازشی لوگ ہیں۔ انہوں نے ہمارے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کام کیے ہیں، ان میں سے یہ کام بھی بالکل ہو سکتا ہے، اور یہ تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ موٹ کے مسلمان بن جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد نہ جانے اللہ کے پیغمبر کا نام لے کے کیا کیا باتیں انہوں نے مشہور کی۔ یہ جان لیں اچھی طرح سے، جہاں آپ کو حدیث میں قرآن کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں، مشہور صحابہ کرام کے بارے میں کوئی فضول بات ملے، یہ جان لیں کہ کیا یہ کسی یہودی کی سازش ہے اور کسی منافق کی یہ بات ہے۔ یہ دین نہیں ہو سکتا، یہ قرآن نہیں، یہ اللہ کا پیغام نہیں ہو سکتا، یہ سچی بات نہیں ہو سکتی۔ جی سر، یہ مجھے قرآن کی حفاظت کی چیزیں جو بات ہے یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن سر اسی تناظر میں ہم دیکھیں تو قرآن کی 7 مختلف قرأت پائی جاتی ہیں، اور سر وہ لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے وہ کچھ قرأت کو مسترد کرتے ہیں، کچھ کو کرتے ہیں، اور ان کے جو معنی ہیں وہ بھی سر وہ یعنی کہ تبدیل ہوتے ہیں۔ تو سر پھر یہ کیسی حفاظت ہے؟ کم از کم قرأت ایک ہونی چاہیے تھی کہ معنی ایک لیا جا سکتا اس سے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی، لیکن اس میں بھی قرأت میں پھر وہ آ گیا۔ اور اگر میں پھر پچھلے سوال کی طرح کہوں تو پھر حفاظت کہاں گئی سر، اگر ہم وہ یہ بات کریں تو؟ لیکن گزارش یہ ہے کہ 7 قرأتیں ہوں یا 70 ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ وہ ایک قرأت کہ جو ان سب میں سب مسلمانوں میں موجود ہے، جس کو قرأت عامہ کہتے ہیں، وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کی حفاظت کی گئی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ شمالی افریقہ میں بعض ممالک میں ایک دوسری قرأت ہے، تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ ایک تو اس کی تاریخ معلوم ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، اور دوسرا یہ کہ جس کو ہم قرأت عامہ کہتے ہیں وہ وہاں بھی موجود ہے۔
جب اللہ کی کتاب میں چاہے وہ کسی بھی قرأت سے پڑھی جا رہی ہو یہ آیت موجود ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس حفاظت کے اہتمام کے ساتھ کون سی کتاب ہے کہ جو موجود ہے، وہی کتاب کہ جو پوری دنیا کے مسلمان متفقہ طور پر مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ کچھ اور مانتے ہیں کہ یہ بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم ان سے ڈس ایگری کریں گے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی کتاب تو ایک ہی کتاب ہو سکتی ہے۔ جی سر، یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی، لیکن سر اگر ہم مزید چلیں تو سر حفاظت کا یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ مذہب آگے جا کے مختلف اقوام میں پھیل جائے گا، ان کی زبانیں مختلف ہوں گی، ان کے سوچنے کے اینگلز مختلف ہوں گے، اور وہ ادوار مختلف ہوں گے جس میں ایک کتاب پڑھی جائے گی۔ تو سر اس کا یہ مسئلہ ایک آ جاتا ہے کہ سر بعض جگہ تراجم میں بھی اور اکثر جگہ اس میں تفسیر میں بھی بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے سر ہمارے آپس میں، یہ مسلمانوں میں۔ تو سر یہ ہم اگر اس بات کو دیکھیں تو اس تناظر میں ہم اس کو کس طرح لیں گے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جس بات کا وعدہ کیا ہے وہ قرآن کی حفاظت ہے، اور حفاظت جیسا کہ میں نے گزارش کی وہ تو نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن کے ترجمے نہ تفسیر کے محفوظ ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ ویسے بائی دا وے، تفسیر کے محفوظ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہے میرا کلام اور یہ اس کی تفصیل ہے، تو پھر تو اس کا اعتراف ہوتا ہے کہ نہیں، یہ کلام واضح نہیں ہے، اس کی تفصیل بھی ساتھ ہونی چاہیے۔ نہیں، اللہ کا کلام واضح ہے۔ اس میں اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارا علم کم ہوتا ہے، بعض اوقات ہم کم غور کرتے ہیں، بعض اوقات ہم متعصب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات معلومات کی کمی کی وجہ سے کسی بات کو کسی اور پیرائے میں ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بات جان لیں کہ اللہ کے کلام نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ کسوٹی ہے صحیح اور غلط بات میں فرق کرنے کے لیے، اور یہ کتابیں اللہ کی آئی ہیں اس لیے لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیہ، کہ وہ فیصلہ کر دیں انسانوں کے درمیان ان معاملات میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ تو نازل کیا مگر کچھ واضح نہیں تھا، اور فیصلہ تو نازل ہو گیا مگر مختلف لوگوں نے مختلف فیصلہ سمجھا۔ ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے، آزمائش عقل کی بھی ہے اور عمل کی بھی ہے، علم کی بھی ہے اور اخلاق کی بھی ہے۔ تو علم اور عقل کی آزمائش میں بھی مسائل ہوتے ہیں۔ آپ میرے شاگرد ہیں، 2 سال بعد آپ ایک صحیح بات میرے سامنے پیش کر دیتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ یہ صفوان میرے سامنے ایک بہتر بات پیش کر رہا ہے، اب یہ میری آزمائش ہے، میں اس کو مانوں، حق کے آگے جھکوں، یا میں اپنی اس ایگو انا کی وجہ سے میں کہوں جاؤ تمہیں کیا معلوم ہے۔ تو یہ بہت ہوتا ہے اس دنیا میں۔ تو یہ کہاں ہوتا ہے؟ سمجھنے میں، اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں، اس کی تفسیر میں۔ تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش بنایا ہے، اس لیے انسانوں کی آزادی پہ پابندی نہیں لگائی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس کی تفسیر بھی ایک ہی ہونی چاہیے تھی، پھر اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آزادی پر پابندی لگا رہے ہیں، وہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ سر یہ مجھے یہ بات سمجھنی ہے سر کہ ہم قرآن کی جو حفاظت ہے بیسیکلی سر، وہ تو ہدایت کی خاطر ہے کہ ہدایت جو ہے وہ بغیر کسی رد و بدل کے عام انسانوں تک پہنچے۔ تو سر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ علماء ہیں وہ ایک لفظ کا سر وہ جو میننگ ہے وہ کرتے ہیں سونا، کچھ اسی کا جو میننگ ہے وہ موت کا کرتے ہیں۔ تو سر یہ اس میں پھر وہ مسئلہ تو کریٹ ہو جاتا ہے کہ اب میں کسی کا ترجمہ پڑھا اس میں کوئی اور بات بیان کی جا رہی ہے، ان کے انٹرپریٹیشن جو لفظ کی عربی کے کی گئی ہے وہ کوئی اور ہے، اور کوئی اور عالم ہے وہ کوئی اور کر رہا ہے۔ تو سر اس سے تو پھر وہ اس میں ہدایت میں وہ رد و بدل اور اس میں کمی بیشی آ نہیں سکتی آپ کے خیال سے؟ تو اس کی حفاظت کا کیوں اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا پھر؟ اس کی وجہ وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے معاملے میں یہ چاہتا ہے کہ آپ ہدایت کو تلاش کریں۔
آپ اس کی کھوج میں لگیں. ہدایت ان قیمتی ترین چیزوں میں سے ہے کہ جو انسان کو مفت میں نہیں ملتی. آپ اس کے لیے اسٹرگل کریں گے تو آپ کو ملے گی. تو یہ آپ نے مثال دی کہ یہ نیند ہے یا موت ہے، آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ اب اختلاف ہے. اب اس اختلاف میں صحیح بات کیا ہے؟ ذرا آگے بڑھیں، محنت کریں، اپنے عالم، اپنے گروہ کے تعصب سے باہر نکلیں اور غور کریں تو انشاءاللہ آپ کو بات مل جائے گی. آپ بڑی صحیح بات کسی نے کہی کہ آپ قرآن مجید کے اختلافات میں جو مشکل ترین چیز ہے اس کو آپ لے لیں اور پھر ذرا اپنے عقل کو آزاد چھوڑ کر اس کو تعصب سے پاک کر کے آپ ذرا پوچھیں مختلف علماء سے ان کے دلائل کے ساتھ، تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کون سی بات صحیح ہے. ہم کرتے نہیں ہیں، ہم متعصب ہوتے ہیں. ہم کسی عالم، کچھ علماء، کسی گروہ سے متاثر ہوتے ہیں اور کچھ سے ہمیں چڑ ہوتی ہے تو ہم صحیح بات سمجھ نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، جس امتحان میں اللہ نے ہم کو ڈالا ہے، کہ ہم ان رکاوٹوں کو دور کر کے صحیح بات کو تلاش کرنے میں لگ جائیں. جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ہاتھ پکڑ کے بتائے گا کہ یہ بات صحیح ہے. سر میرا آخری سوال ہے سر. سر کسی بھی چیز کو محفوظ کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. سر حقیقی اگر ہم قرآن کو محفوظ کرنے میں کیا دیکھا جائے تو سر وہ اس دور میں جتنے بھی طریقے وہ قابل عمل تھے وہ بروئے کار لائے جانے چاہیے تھے. لیکن سر ہم دیکھتے ہیں کہ جی قرآن کو باقاعدہ ایک بک کی صورت میں لکھنے کا جو کام ہے وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی سیدنا ابو بکر کے دور میں کیا گیا. تو سر میں یہ بس سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر صرف قولی تواتر سے وہ اگر قرآن آگے پہنچا ہے، ہم تک اس کی حفاظت کی گئی ہے، تو سر پھر وہی جن لوگوں نے قرآن یاد کیا انہی لوگوں نے احادیث یاد کی، تو پھر ان کی پھر وہ لیول میں وہ کیوں ہم فرق کرتے ہیں احادیث کے اور قرآن کے؟ پھر تو دونوں سیم ہونے چاہیے. اگر وہ کوئی حدیث میں سر وہ کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے یا کوئی تھوڑا سا وہ بول سکتا ہے تو پھر وہ قرآن کے معاملے میں بھی بول سکتا ہے. تو یہ پھر اس چیز کو سمجھنے میں میری مدد کرے سر. یہ گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید یاد ہو گیا، سب نے یاد کر لیا. آج بھی ایسا معاملہ ہے کہ سب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک ہی قرآن ہے. کوئی عالم، کوئی امام غلطی کرتا ہے تو پیچھے سے مقتدی یا اسی وقت یا بعد میں اس کو ٹوک دیتے ہیں، اصلاح ہو جاتی ہے، وہ مان لیتے ہیں کہ واقعی قرآن تو وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے یعلمون کو تعلمون پڑھ لیا. اور یہ اگر آپ کریں نا وہ جس کو ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں، پیچھے جائیں تو یہ شروع سے ایسا ہی ہو رہا ہے. حدیث تو بائی ڈیفینیشن کا مطلب ہے جو حدیث کو پیش کرنے والے وہ جانتے ہیں، وہ بتاتے ہیں. ایک فرد ایک بات بیان کرتا ہے اور بہت سے دوسروں کو معلوم ہی نہیں ہوتی کہ وہ بات کیا ہے. وہ بات بھی نہ جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت میں بتائی، کوئی ذاتی کام تھا، کوئی رائے تھی، وہ لوگوں میں سے کسی نے، ایک نے، دو نے، چار نے سن لی، آگے پہنچا دی. تو اس میں سمجھنے میں اور قرآن کے یاد کرنے میں بہت فرق ہے. وہ ایک مرتبہ کی ایک بات تھی، یہاں تو کم سے کم 5 مرتبہ دن میں اس کو پڑھا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے. تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. صرف بس اتنی سی بات آپ کہہ سکتے ہیں کامن، کہ وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آتا ہے، یہاں بھی آپ کا آتا ہے، وہاں بھی صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے، یہاں بھی آتا ہے. لیکن بس اس ایک کامنالٹی کے علاوہ حقیقت میں دونوں سورسز آف انفارمیشن کا فرق زمین و آسمان کا فرق. تھینک یو سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.